باروں بند کر دیا ایسا ماننا آواز سے اچھا اس کی آواز آنی وہ پاک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ اور اس کی مختصراً تفسیر آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ وہاں ہم نے یہ دعا پڑھی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اب آگے پورا قرآن سیدھا راستہ دکھائے گا، پورا قرآن۔ اس ضمن میں سب سے پہلا سبق جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 4 آیات ہے۔ پہلے لفظی ترجمہ ہے، پھر مختصراً تشریح ہے۔ الف لام میم، اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ حروف مقطعات جیسے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، یہ جو حروف ہیں جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے اس کا معنی صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس کا معنی اور اس کا مفہوم مخلوق کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے، ذالک اسم اشارہ، یہ ایسی کتاب ہے، ذالکہ یہ ایسی کتاب ہے، لا ریب نہیں ہے شک فیہ اس میں، ہدن رہنمائی ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے، یا ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیبی بن دیکھی چیزوں پر، بن دیکھی چیزوں پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا اور جو کچھ رَزَقْنَاهُمْ ہم نے انہیں دیا، يُنفِقُونَ وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس کتاب پر انزل جو نازل کی گئی، الیکا آپ کی طرف اے نبی جی، وما اور ان کتابوں پر انزل جو نازل کی گئی، من قبل کا آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وبالآخرۃ اور آخرت کے دن پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ ان 4 آیات کے اندر ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا تعارف ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی شک کرنے کا بالکل ذرہ برابر بھی کوئی چانس ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کا کلام ہے، اسی کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کتاب، اس میں شک ہو سکتا ہے، اس میں رد و بدل ہو سکتی ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ جیسے انسان کا علم محدود ہے، اسی طرح اس کی لکھی ہوئی چیزیں بھی محدود ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات اور ان کا علم محدود نہیں، بلکہ غیر محدود علم ہے۔
اس لیے اللہ کی کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک بھی نہیں ہے۔ ہدن للمتقین، اس کتاب کو فرمایا گیا کہ یہ رہنمائی کرنے والی ہے ان لوگوں کی جو ڈرنے والے ہیں۔ ڈرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، جو ہر موقع پر اللہ رب العزت کے خوف، اللہ رب العزت سے ڈر اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو فرمایا یہ ایسے لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ان دو آیات کے اندر ایمان والوں کی صفات ہیں، اور ان صفات کے مصداق جو لوگ سب سے پہلے بنے ان کا مختصراً عرض کروں گا۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر۔ اب بن دیکھی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، گویا کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ جنت کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن جنت پر ایمان ہے۔ جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، جہنم پر ہمارا ایمان ہے۔ فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، اس پر بھی ایمان ہے۔ انبیاء جتنے بھی آئے ہم نے انہیں دیکھا نہیں، لیکن ہم سارے کے سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ ایمان ہے ہمارا انبیاء کی ذات کے اوپر۔ پھر قیامت کب آنی ہے ہمیں کوئی علم نہیں، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، پہلی نشانی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمبر 2 فرمایا نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانے والوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں، تو آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر جب ایمان کو پیش کیا تو حضرت صدیق اکبر نے بغیر کسی بات کے، بغیر کسی حجت کے فوراً ایمان قبول کیا۔ دیگر صحابہ نے یہ کہا کہ ہم اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لیں یا ہمیں تھوڑا وقت دے دیں، لیکن صدیق اکبر اکیلے وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے، جب ان سے کہا گیا ایمان لے آئیں تو وہ فوراً ایمان لائے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مشرف باسلام ہوئے، اس وقت تک مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، لیکن جیسے وہ مسلمان ہوئے تو فوراً بیت اللہ شریف پہنچے اور فرمانے لگے آج بیت اللہ میں آذان بھی ہوگی اور نماز بھی ہوگی۔ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، وہ آ کے عمر کو نماز پڑھنے سے روکے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمبر 2 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات صحابہ کرام کی شان ایسی ہے کہ قرآن کے ہر لفظ سے صحابہ کرام کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ جناب عثمان غنی وہ صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب پکارا اپنا مال اللہ کو راضی کرنے کی خاطر انہوں نے خرچ کیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو نازل ہوئی آپ کی طرف اے نبی جی، جس کو نازل کیا گیا، جو بھیجی گئی، یعنی قرآن مجید۔ یہ ایمان والوں کی چوتھی صفت ہے، یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے زندگی بھی انہی تعلیمات کے مطابق گزارنی ہے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا سب کچھ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ وما انزل من قبلک، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی اے نبی جی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مثلا تورات، زبور، انجیل، یہ 3 کتابیں آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئیں، اور تقریباً 101 یا 100 کی تعداد کے مطابق صحیفے نازل ہوئے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، جناب ابراہیم اور موسیٰ کا تذکرہ قرآن میں ہے، تو ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ 5 صفات ہیں۔ ایمان بالغیب نمبر 1، نمبر 2 نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 3 اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، نمبر 4 قرآن پر اور جو پہلی کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان رکھتے ہیں،
نمبر 5 آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 صفات ایمان والوں کی۔ 6 آیت میں ان کا نتیجہ ہے یہی لوگ ہدایت پر ہیں جن لوگوں کے اندر یہ 5 صفات ہیں۔ علی ھدی من ربہم اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ تو ان 5 آیات کے اندر پہلے نشان صفات ہیں ایمان والوں کی، اور 5ویں آیت میں نتیجہ ہے کہ فرمایا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سیکھنے، قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم۔ جزاک اللہ۔